السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر لیاقت حسین، میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل بول کی سکرین پر ایسے نہیں چلے گا۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزماں بھی ہیں، ختم مرتبت بھی ہیں اور ہمارے آقا و مولا بھی ہیں، ہمارے سیدی ہیں، ہمارے مرشدی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی ناموس، ان کی عظمت، ان کی عزت اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اس وقت پورے پاکستان میں ماشاءاللہ ریلیز نکالی جا رہی ہیں، اور جہاں جہاں بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ رہے ہیں وہاں وہاں نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گونج رہا ہے۔ یہ سلسلہ اسلام آباد سے شروع ہوا اور اسلام آباد سے اگر آپ کو یاد ہو تو دفاع پاکستان کی سے منسلک جماعتوں نے، اس کے ساتھ ساتھ وفاق المدارس العربیہ نے اور اس کے ساتھ دیگر جو جماعتیں تھیں انہوں نے مظاہرہ کیا، ملی یکجہتی کونسل نے، لیکن جو سب سے بڑی ریلی نکلی تھی راولپنڈی میں وہ جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کی قیادت میں نکلی تھی، اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہوتا چلا گیا، اور اب یہ عالم ہے ماشاءاللہ کہ آج کراچی میں پریس کلب پر ابھی کچھ دیر پہلے مظاہرہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے کل بھی شب بھر اور آج بھی کراچی میں متعدد مقامات جلسے ہوئے ہیں، ریلیاں نکلی ہیں، جن میں جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب جو خصوصی طور پر کراچی تشریف لائے ہیں راولپنڈی سے، انہوں نے شرکت کی ہے، خطاب کیا ہے، اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جہاں انہوں نے متحرک کیا ہے وہاں ایک جو سب سے اہم ترین نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عشق پیدا کیا ہے، نفرت پیدا نہیں کی، کسی سے نفرت کرنا نہیں سکھایا، بلکہ یہ سکھایا کہ عشق اور محبت سے کس کو اپنے ساتھ لا کے کھڑا کیا جا سکتا ہے، اور جو گستاخ ہیں ان سے تو بہرحال نفرت ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اسی بات کو انہوں نے بہت خوبصورت پیرائے میں بیان کیا، جس کی وجہ سے تمام ریلیز انتہائی پرامن رہیں، کہیں پر کوئی گملہ تک نہیں ٹوٹا، کوئی شور شرابہ نہیں ہوا، کوئی کھمبے نہیں بجائے گئے، کوئی بینرز ایسے نہیں لگائے گئے کہ جس کی وجہ سے کہیں نقصان پہنچے کہ جی ہاں بینر لگا دیے گئے، کوئی بجلی ایسی استعمال نہیں کی گئی کہ جو بجلی چرائی جا رہی ہو، بلکہ بہت اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ یہ اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اتحاد تنظیمات اہل سنت انہوں نے بھی تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ 22 مارچ کو ہوگی، اور صاحبزادہ محمد حسین رضا انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس کانفرنس میں بہت بڑے بڑے جید علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے اس کانفرنس میں ایک قرارداد لانے کا بھی اعلان کیا ہے، جو میرے لیے وہ قرارداد پیش کریں گے۔ یہ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ ہمارے بہت ہی قابل احترام ہے جناب صاحبزادہ محمد حسین رضا صاحب، یہ پیر فضل قادری صاحب کے صاحبزادے ہیں اور بہت بڑی شخصیت ہے ماشاءاللہ۔ فیصل آباد میں اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ لال مسجد میں بھی وہ ایک کانفرنس کی جا رہی ہے، اور لال مسجد میں مولانا عبدالعزیز صاحب کی زیر نگرانی یہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی شرکت متوقع ہے، اس میں جناب منور حسن صاحب تشریف لا رہے ہیں، مولانا سمیع الحق صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے بذات خود مجھے فون کیا، مولانا محمد سمیع الحق صاحب نے، انہوں نے بول چینل کو مبارکباد دی ہے، مجھ خاکسار کے لیے انہوں نے کچھ پیار کے اور محبت کے الفاظ ادا کیے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کانفرنس میں مجھے بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیگر مکاتب فکر کی طرف دیکھیں تو حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب ہیں، مفتی نعیم صاحب ہیں، ہشام الہی ظہیر صاحب ہیں، جناب قاری حنیف جالندری صاحب ہیں، یہ تمام مکاتب فکر اہل تشیع مکتب فکر میں علامہ شبیر حسن میسمی صاحب ہیں، جناب حسن ظفر نقوی صاحب ہیں، سبھی لوگ، ایسا نہیں ہے کہ اس کسی کی کوئی مختلف رائے ہو، بلکہ سب اس رائے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ لیکن مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے در حقیقت ایک سرخیل ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور جس انداز میں آپ نے ریلیز نکالی ہیں، جس انداز میں آپ نے پیغام محبت کو پھیلایا ہے، نفرت کی تمام یہ جو کثافت تھی اس کو دور کیا ہے، اور اس کثافت کو دور کرنے کے بعد یہ ایک آلودگی تھی، ایک عجیب سا کثیف ماحول تھا، اسے آپ نے بہت خوبصورت اپنے لفظوں سے، ماشاءاللہ بہترین خطیب ہیں، مقرر ہیں، عالم دین ہیں، تو انہوں نے لوگوں میں ایک نئی روح پھونکی ہے جناب مفتی حنیف قریشی صاحب نے۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کیپٹن محمد صفدر صاحب نے قومی اسمبلی میں، جو نواز شریف صاحب کے داماد ہیں، انہوں نے کیا گفتگو کی ہے۔ کیپٹن محمد صفدر صاحب کا پہلا کلپ ذرا دکھائیے گا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر سر، یہ اقبال کا دو قومی نظریہ عشق مصطفیٰ کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ یہ نبی کا عشق ہے جس کے صلے میں یہ پاکستان ہے، یہ نبی کا عشق ہے کہ ہم اس کی اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ ہمارے
किसी भी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। मैं सलाम पेश करना चाहता हूं, एक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हैं, उनके मैंने रिमार्क्स पढ़े। उन्होंने कहा दुनिया की कोई इज्जत नहीं है कि अगर उसकी निस्बत उसका ताल्लुक इश्क मुस्तफ़ा से ना हो। अगर इस तरह के जज साहिबान हमारी अदालतों में बैठे हों तो हमारे इस रियासत को ना अंदरूनी तौर पे कोई खतरा है ना बैरूनी तौर पे खतरा है। मैं सिर्फ आज हमारी मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ फरमा थी, उनकी मौजूदगी में मैं ये चाहता हूँ कि पीटीए वाले जनाब चेयरमैन जो हमारा पीटीए का है वो बात करे कि क्या सोशल मीडिया पे कोई पाबंदी लगाई कि या अदालतों की तरफ से कोई ऑर्डर आएगा तो तब करेंगे। हम इस हाउस में इसलिए बैठे कि सबसे पहले अपने दीन, अपने नजरिया खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने कुर्बान करें। वो माएँ जिंदा है जो ये बच्चे पैदा करती हैं, जो अपने आका अलैहिस्सलाम की शान को बढ़ाने के लिए तख्तादार चूमते हैं। वो उन पे बाजपन नहीं आया, वो पैदा कर रही है। क्यों मजबूर किया जा रहा है आलम इस्लाम के मुसलमानों को कि वो बाहर आए? क्या कोई कानून, ये साइबर क्राइम बिल हमने बनाया था, इसलिए बनाया था, उसको कोई मैं इम्प्लीमेंट होते नहीं देख रहा हूँ। जनाब डिप्टी स्पीकर सर, मैं उस जज को सलाम इसलिए पेश कर रहा हूँ कि उसको ये खबर हो कि उसने जो अपनी नौकरी, उसने सब चीजें कुर्बान की, किस लिए की कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसके 73 के आइन में लिखा गया है कि कोई कानून इस्लाम के मुतजाद नहीं होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के शौहर हैं, कौमी असम्बली के रुकन हैं, कैप्टन मोहम्मद सफदर साहब। आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। उन्होंने दो बहुत अहम नुकात की तरफ इशारा किया है कि साइबर क्राइम एक्ट जो हम लेकर आए थे उसका क्या हुआ, और उन्होंने पीटीए पर तनकीद की है। इस वक्त सबसे ज़्यादा निशाना तनकीद का कोई है तो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है, जिसने इंतहाई गफलत का मुजाहरा किया है। और इस वक्त भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुताद्दिद सफ़ात हैं जो बंद नहीं हुए हैं और फेसबुक पर मौजूद हैं, और उसी की तरफ निशानदेही कर रहे थे। और जब ज़्यादा निशानदेही उन्होंने की है तो उसके साथ साथ उन्होंने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को जहाँ पर खराज तहसीन पेश किया, वहाँ निशानदेही करते करते जब कैप्टन सफदर ने अपने जज्बात को मज़ीद आवाम के सामने पेश किया, यानी पार्लियामेंट में जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो आवाम के सामने ही कर रहे हैं क्योंकि वो लाखों वोट लेकर मुंतखब हुए हैं, तो फिर उन्होंने क्या कहा ज़रा देखिएगा। मुस्तफा की बात करते हैं, सूद से नजात की बात करते हैं, और हमारे सोशल मीडिया के ऊपर वो कौन लानती लोग हैं, वो कौन लोग हैं जिनकी दुनिया और आखिरत जिल्लत में गुजरेगी, वो अकाल इस्लाम की शान में गुस्ताखी करते हैं। इसीलिए तो किसी ने कहा था वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते हैं वो दर बदर हार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। वो अकाल इस्लाम की वो गली है जिसमें ये ताजदार मांगते फिर रहे हैं और उनकी शान में गुस्ताखी हो। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का पार्लियामेंट खामोश हो। मैं आज आपकी गैरत ईमानी को झंझोड़ने आया हूं। मैं छुट्टी पे था, मैं सफर करके पहुंचा कि आओ एक मैसेज इनको दे। गैरत ईमानी को झंझोड़ने के लिए अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी आला हज़रत के अशार उन्होंने पढ़े, वो सुए लाल हज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, उस गली का मैं गदा हूँ जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। ये बहुत खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उसका हवाला दिया। और आखिर में जनाब कैप्टन सफदर साहब ने जो अल्फाज कहे हैं वो भी समाअत फरमा लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो बहुत हैरानकुन भी होगी, और फिर हम हमारे इस वक्त स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ फरमाई जिनका भी तारुफ मैंने आपसे नहीं कराया, अभी मैं कराता हूँ, लेकिन पहले ज़रा हम इनका ये आखिरी क्लिप देखते हैं। जनाब स्पीकर, हमें कटने पे क्यों मजबूर किया जा रहा है? इस मुल्क में कानून है, उसकी सजा क्यों नहीं दी जा रही? हमारी मिनिस्ट्री कहां सो गई है? पीटीए का चेयरमैन इस पे एक्शन क्यों नहीं लेता? क्यों नहीं इस सोशल मीडिया को बंद करते? क्या आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक हंगामा आराई शुरू हो? इस मुल्क के अंदर मसाजिद के बाहर जुलूस निकले? इस मुल्क के अंदर लोग एक दूसरे का गिरेबान पकड़े? तो फिर हमें जहां बैठने का क्या फायदा होगा? बहुत शुक्रिया जी। जनाब स्पीकर, इस पे आज बात फारिग करें, वरना ये एनार्की की तरफ मुल्क जा रहा है। आ गया जी, बिल्कुल।
یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ پھر کیا ہوگا اس کے بعد اگر یہ صفحات بند نہیں کیے گئے، اگر سوشل میڈیا کی ان سائٹس کو بند نہیں کیا گیا، اگر صفحات بند نہیں ہو پا رہے پی ٹی اے سے، تو سوشل میڈیا بھی اگر بند ہو جائے تو شاید اس پر کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. چند لوگ ہیں موم بتی جلانے والے، ان کو شاید تکلیف ہو، لیکن اس کے علاوہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. سب پہلے بھی فیس بک کے بغیر رہتے تھے اور اس سے پہلے بھی ہم ان سائٹس کے بغیر اپنی زندگی گزارتے تھے، لیکن کم از کم ہمارے دلوں میں جو عقیدت اور محبت تھی اسے کوئی آگ لگانے تو نہیں پہنچتا تھا اور ان سائٹس کے ذریعے ان کو تباہ تو نہیں کیا جاتا تھا. اور صرف یہ میں عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں براڈر اسپیکٹ میں دیکھوں تو یہ اسلام کا نام نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کا نام ہے. آپ نے انسانیت کو قعر مذلت سے نکالا، آپ نے بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا، آپ نے عورت اور مرد کے حقوق کا تعین کیا، آپ نے انسان کو انسان بنایا، آپ نے انسانیت کو منشور عطا فرمایا. آپ کا خطبہ حجۃ الوداع اس بات کی ضمانت ہے، غمازی ہے کہ انسانوں کو کس طرح رہنا چاہیے. اور جس نے بھی اس پیغام کو سمجھا اس نے کہا کہ رب جب سب کا ہے تو رسول رب کا ہے، اور رب سب کا ہے رسول رب کا ہے. لہٰذا اس نے کوئی بھی خط تنسیق نہیں کھینچی، اس نے کہیں پر بھی اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جوڑا. یہ مذہب کا نام نہیں ہے، یہ دین کا نام نہیں ہے، یہ اسلام کا نام نہیں ہے، یہ انسانوں میں انسان کامل کا نام ہے. یہ ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو بے داغ ہے، بے عیب ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے. یہ ایک ایسا نام ہے کہ جو نام لیتے ہی درد دور ہو جاتے ہیں، تکالیف دور ہو جاتی ہیں. دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفون. تو یہ لوح قلم پہ لکھا ہوا نام ہے. لہٰذا اس نام کی سب نے عزت کی ہے. میں اپنے معزز مہمان کی طرف بڑھنے سے پہلے تاکہ ان کو گفتگو میں اور لطف آئے، کیونکہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں جنہوں نے اس پوری تحریک میں ایک نئی روح پھونکی ہے، ان کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ان کو آچاریہ پرمود کرشنن، آچاریہ پرمود کرشنن بھارت کا بہت بڑا نام ہے اور اس وقت وہ سربراہ ہیں، ایک بانی سربراہ ہیں کالکی فاؤنڈیشن کے. آچاریہ پرمود کرشنن میں نہیں کہہ رہا، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے معزز مہمان نہیں کہہ رہے. چلیے میں تعارف پہلے کرا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی بخیر. الحمدللہ. مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نہیں کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا، کوئی نہیں کہہ رہا. یہ بات کوئی مذہبی جماعت نہیں کہہ رہی، یہ موم بتی جلانے والے نہیں کہہ رہے، یہ اس نظریے کے خلاف لوگ نہیں کہہ رہے یا اس نظریے کے حامی نہیں کہہ رہے. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ آچاریہ پرمود کرشنن کہہ رہے ہیں. ذرا سنیے گا. سب کو میں نظر کر کے جا رہا ہوں اور یہ میں رسول اللہ کی شان میں پڑھ رہا ہوں کہ میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں. میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں. اور داد دینا، دعا دینا دل کھول کے کہ میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں. سہارا بے سہاروں کا خدا کے وہ دلارے ہیں. سہارا بے سہاروں کا خدا کے وہ دلارے ہیں. سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا. نبی جتنے تمہارے ہیں، نبی اتنے ہمارے ہیں. سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا. نبی جتنے تمہارے ہیں، نبی اتنے ہمارے ہیں. اور جو آتنکوادی ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. میرے دوستو، بس آپ سے انہی خیالات اور انہی جذباتوں کے ساتھ میں رخصت ہو جاؤں گا کہ سبق تم نے محبت کا ہر ایک انسان کو سکھلایا. میرے دوست، جو گندگی پھینکنے والوں کا حال جاننے ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے. کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ نفرت کا نام اسلام ہے؟
کہ سبق تم نے محبت کا ہر ایک انسان کو سکھلایا، مقدس راستہ دے کر دین دنیا میں پھیلایا، مقدس راستہ دے کر دین دنیا میں پھیلایا۔ اور اب میں جو کہہ کے جا رہا ہوں آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ مجھے جانا ہے میرے دوستو، لیکن آپ کی محبتوں کو میں اپنے دل میں بسا کے جانا چاہتا ہوں اور اپنی محبت کو آپ کے دل میں چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں۔ مقدس راستہ دے کر دین دنیا میں پھیلایا، تم ہی ساگر، تم ہی دریا، تم ہی کشتی، تم ہی ملہا، رسول اللہ 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 رسول اللہ، کہ محبت کے بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا۔ جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ محبت کے بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا، اور نبی کے بن نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا۔ رحمت العالمین کہا گیا ہے کہ نبی کے بن نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا۔ اور میری آواز آپ کے دل کے اندر گھس جائے تو کھڑے ہو کے داد دینا کہ نبی کے بن نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا۔ اور میں یہ بات اوم تیواری جی چھپ کے نہیں کہہ رہا، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ نبی کے بن نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا۔ مجھے اپنا کہو چاہے مجھے تم غیر کہہ دینا، نہیں ہے جو محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے ناظرین محترم۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں، آپ دیدہ ہیں، اور کیوں نہ ہوں آپ دیدہ، کیوں نہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہوں، کیوں نہ ہم سب کی آنکھوں میں آنسو ہوں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب اس وقت آپ دیدہ ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے نہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، نہ یہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ہے احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے تو اپنے غیر بھی کرتے ہیں، پھر یہ کیسے لوگ ہیں جو اتنی بڑی بڑی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب آئیں گے تو مفتی حنیف قریشی صاحب سے ہم گفتگو کریں گے۔ ایک وقفہ ایسے نہیں چلے گا۔ پاکستان کا نمبر 1 شو ایسے نہیں چلے گا۔ خوش آمدید۔ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب تشریف فرما ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ راولپنڈی سے خصوصی طور پر کراچی تشریف لائے ہیں۔ راولپنڈی میں ریلیز کی قیادت کی، یہاں پر متعدد جلسوں سے خطاب کیا ہے، ابھی بھی ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور پھر ان کو حیدرآباد روانہ ہونا ہے، اس کے بعد پھر یہ واپس لوٹ جائیں گے۔ تو مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب سے 2-3 بڑی اہم باتیں پوچھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو اغیار چاہتے تھے کہ یہ جذبہ نکل جائے، انہوں نے کیسے محسوس کیا؟ وہ جذبہ نکلا یا مزید بڑھ گیا؟ اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق کے بنیادی تقاضے کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو کہ آپ درس دیتے آئے ہیں کہ آپ نے اپنی تقاریر میں بھی حنیف قریشی صاحب نے یہی کہا کہ گملے نہ ٹوٹیں، کہیں نقصان نہ پہنچے، پرامن ریلیاں ہوں، نعتیں پڑھی جائیں، درود و سلام پڑھا جائے، رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے، کسی
کسی کو برا نہ کہا جائے، ہاں لیکن گستاخ سے اپنی نفرت کا ضرور اظہار کیا جائے، کیونکہ یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ اسلام شروع ہی لا سے ہوتا ہے، یعنی نہیں سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں معبود اللہ کے سوا، تو یہ لا سے شروع ہوتا ہے دین۔ لہٰذا لا کا مطلب یہ ہے کہ انکار کیا جائے ان تمام چیزوں کا جو چیزیں ہمارے ایمان میں اور ہماری بنیاد میں رخ نہ ڈالتی ہیں۔ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، مفتی صاحب کراچی میں ماشاءاللہ جلسے ہوئے اور بڑے جلسے ہوئے ہیں، پہلے تو کچھ ان کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو یہاں کا ماحول کیسا لگا؟ عشق کی جو ایک لہر پنڈی میں آپ نے محسوس کی، ویسی لہر آپ کو کراچی میں ملی کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی بڑی مہربانی اور شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں ایک عظیم ماحول میں مجھے یہاں پر دعوت دی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح ہم کسی ایک خاص روحانی محفل میں بیٹھے ہیں، اور شاید اس طرح کی رقتیں وہاں بھی شاید نہیں میسر آتی جو مجھے ایک ٹی وی پروگرام میں سے قبل میں محسوس کر چکا ہوں۔ جو آپ نے پہلے میرے لیے ایک لفظ بولے کہ مفتی حنیف قریشی نے اس تحریک میں روح پھونکی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تحریک میں روح پھونکنے والی شخصیت میرے سامنے ڈاکٹر عامر لیاقت کی بیٹھی ہے، اور اس کے بعد اس کو انتہا تک پہنچانے والی شخصیت ہمارے عزت مآب جج جناب شوکت عزیز صدیقی ہیں۔ آپ نے کراچی کے حوالے سے مجھ سے سوال کیا ہے، تو میں ویسے کافی عرصے سے یہاں آ رہا ہوں، الحمدللہ سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ بہت بڑی تعداد یہاں لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن یہ 2 دنوں میں میرے 4-5 جو جلسے ہوئے ہیں، آپ اگر دیکھیں تو ہزارہ افراد کے اجتماع، جی ہم نے تو اور ان کے سامنے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ادھر نبی مکرم سید کونین کی عظمت اور ناموس کی بات کی جائے تو لوگ کھڑے ہو کر تڑپ اٹھتے ہیں۔ اور میں ایسے میں یہاں اپنے سننے والوں کو آپ کی وساطت سے یہ بھی ایک چیز سنانا چاہتا ہوں کہ دراصل یہ وہی جذبہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور کی اہل بیت جو امت میں دیکھنا چاہتی تھی، بلکہ میں ایک آدھ منٹ میرا لگے گا، کیسی بات کر رہے ہیں آپ کہ نبی مکرم سید کونین نے جب بیعت عقبہ ثانیہ فرمائی، صحابہ کرام کو رات کی تاریکی میں ایک گھاٹی میں بلایا جہاں پر 71 لوگ تھے، 2 عورتیں تھیں اور 79 وہاں مرد تھے، تو وہاں حضور جب ان سے بیعت لینے لگے تو اس میں حضور کے ایک صحابی نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پہلے ہم سے ایک وعدہ تو کریں، کہیں آپ ہمیں چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے اس وقت ایک وعدہ فرمایا کہ میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے اور میرا وصال بھی تمہارے ساتھ ہے، یعنی میرا مزار بھی ادھر ہی بنے گا۔ تو جس وقت حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے بیعت فرمائی، اور وہ بیعت کے جو جملے تھے وہ کیا تھے؟ بہت ساری دفعہ شاید ہم ان کو کوٹ نہیں کر پاتے یا سمجھ نہیں آتی۔ وہ جملے یہ تھے کہ جب حضور نے فرمایا کہ میرا حیاتی معکم و مماتی معکم، میرا جینا تمہارے ساتھ، میرا مرنا تمہارے ساتھ، اب رسول اللہ کے وہ جو صحابہ تھے انہوں نے کیا نعرہ لگایا؟ انہوں نے عرض کیا حضور حیاتنا لکا و مماتنا لکا، ہمارا جینا بھی آپ کے لیے، ہمارا مرنا بھی آپ کے لیے۔ سبحان اللہ، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب یہی وہ جذبہ تھا کہ ان میں 2 خواتین تھیں، ان میں ایک ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، وہ جب اپنے گھر میں جاتی ہیں تو اپنے 2 بیٹے حبیب اور عبداللہ، تو جناب حضرت حبیب کو اور ان کو دونوں کو بٹھا کر فرماتی ہیں کہ تمہیں معلوم ہے آج میں اللہ کے رسول سے کیا معاہدہ کر کے آئی ہوں، یعنی جب یہ حج سے وہ واپس گئیں، تو انہوں نے کہا اماں جی بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں وعدہ کر کے آئی ہوں کہ ہمارا جینا بھی حضور کے لیے، ہمارا مرنا بھی حضور کے لیے، تو سنو میں زندہ رہوں نہ رہوں میرے سامنے تم، لیکن جب بھی کبھی آئے تو مجھ سے وعدہ کرو کہ یہ وعدہ رسول اللہ سے نبھاؤ گے؟ بیٹوں نے کہا اماں جی نبھائیں گے۔ اب مسلمہ کذاب کے خلاف جب ناموس رسالت کی تحریک ہے جس کا بانی ابو بکر صدیق ہے، اور وہ لمحہ بھی ہمارے لیے بڑا قابل توجہ ہے کہ میٹنگ ہو رہی ہے کہ کیا ہمیں لڑنا چاہیے مسلمہ کذاب کے ملک میں جا کر یا یہیں پہ ہمیں بیعت کرنا چاہیے اس کی فوجیں آئیں، تو اس میں کچھ لوگوں نے یہ مشاورت میں یہ اپنا مشورہ دیا کہ اے امیر المومنین، اگر ہم یہاں مدینے کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہماری فوجیں نکل جائیں گی، تو ممکن ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری بیویوں کی زندگیاں اور عزتیں اور ناموس خطر میں پڑ جائے۔ تو تاریخی جملے جناب سیدنا صدیق اکبر نے بولے، آپ نے فرمایا کہ اگر یہاں بھیڑی اور درندے آ کر وہاں جو لفظ ہیں ہماری بیویوں کی بوٹیاں بھی نوچ کے لے جائیں تو میں کر رسول اللہ کے گستاخ کو انتقام لیے بغیر میں واپس نہیں آؤں گا، اور جو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اسی مسلمہ کذاب کے میں بس ختم کرتا ہوں، مسلمہ کذاب کے خلاف وہ جو جنگ ہو رہی ہے، تو یہی ام عمارہ کے بیٹے حضرت حبیب یہ گرفتار ہو جاتے ہیں، تو ان کو بلا کر پوچھتا ہے
मुसलमा कज़्ज़ाब, अतशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, या अतशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? ये फरमाते बिल्कुल। वो कहते हैं क्या तुम गवाही देते हो मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ? कहते हैं नहीं, तू तो झूठा है, तू मक्कार है, जो कहा। उसको गुस्सा आ गया, कहने लगा मैं तेरी जुबान से कहलवाऊंगा। एक एक वजू काटता है फिर वो। अल्लाह अकबर, मैं तेरी जुबान से कहलवाऊंगा। उन्हें फरमाया मैं नहीं कहूंगा। अब यहां रुखसत उनके लिए इस्लाम ने दी थी, कुरान ने कहा था रुखसत थी कि दिल तेरा मुतमइन हो, कलमे कुफर जान बचाने के लिए जुबान पे आ गया तो गिरफ्त नहीं होगी। उन्होंने अजीमत की राह। अल्लाह अकबर। और यहां से उन्होंने एक रास्ता चुना अजीमत का, और ये बता दिया कि इश्क हमेशा रुखसत पे नहीं, इश्क हमेशा अजीमत की राह पे चलता है। अच्छा जनाब हजरत हबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने क्या किया? आपने कहा जी कि मैं तुझे रसूल नहीं मानता। उसने कहा लाओ तलवार, एक बाजू काटा, दूसरा बाजू काटा, कान काटे, दोनों कान काटे, नाक काटी, टांगे काटी। अब आखिरी जो लफ्ज है वो लफ्ज मारकतुल आरा है, और वो लफ्ज उम्मत मोहम्मदी के लिए असल वो रूह जो सहाबा इस उम्मत में देखना चाहते हैं वो क्या है? जब आपकी सांसें उखड़ने लगी तो उस वक्त आपने वहां पर सदा लगाई, या रसूल अल्लाह, हमारा जीना भी आपके लिए है, हमारा मरना भी आपके लिए है। तो डॉक्टर साहब, ये कौम यहाँ पर चंद मोमबत्ती माफिया, ये जो कोई इंडिया के पैसों पे पल रहा है, किनको यूरोप से जनाब यूरो मिल रहे हैं, किसी को डॉलर मिल रहे हैं, और ये यहाँ पर हर वो काम, और कुछ ऐसे माजरत के साथ मीडिया, ऐसे चैनल्स जिनको जनाब जिस तरह हमारे कौमी असम्बली की रिपोर्ट सबका मौजूद है कि उनको करोड़ों अरबों रुपए भेड़ मिलती है, और उनके खास एजेंडा बनाने के लिए वो हर उस चीज को दिखाते हैं। मैं उस दिन एक टीवी चैनल पे उन्होंने मुझे मदऊ किया, एक प्रोग्राम में, बड़ा मशहूर प्रोग्राम है, लाइव मुझे लिया। वहां बहस क्या चल रही है डॉक्टर साहब कि मुराद सईद ने जो मुक्का मारा और उसने जो गाली दी उसकी बहन को, इस्लाम क्या कहता है? वहां मैंने ऐसे बैठे, मैंने कहा खुदा का खौफ करो, और मैंने उस मीडिया एंकर से कहा, मैंने कहा खुदा का खौफ करो, तुम्हें मुराद सईद की बहन की इज्जत अजीज है, तुम्हें मियां नवाज शरीफ की बेटी की इज्जत अजीज है, रसूलुल्लाह की बेटियों की कोई इज्जत नहीं है, अल्लाह के नबी की कोई इज्जत नहीं है। और वहां के मैंने थे, मैंने उनसे कहा, मैंने साहब खुदा का खौफ करें आप। और जहां वो अपोजिशन लीडर भी थे कि तुम्हें अपने सियासी लीडरों की इज्जतें इतनी अजीज हैं, उनके लिए मुक्के खाते भी हो, मुक्के मारते भी हो, और अगर कोई रसूलुल्लाह की नामूस के लिए बाहर निकला है तुम कहते हो कि ये इंतहा पसंद है। तो किबला अगले दिन फिर माशाल्लाह जहाँ ये आपने देखा अगले दिन असेंबली में ये पेश हुआ, और मैं सलाम पेश करता हूँ कैप्टन सफदर को भी। जिस वक्त कानून अपना हाथ इस्तेमाल नहीं करता है, ये कन्फर्म है, वहां इश्क अपने हाथ खोल लेता है, वहां इश्क अपना काम। अब ये तो एक अहम तरीन सवाल और ये तो आज आपने माशाल्लाह एक समा बांध दिया यहाँ पर, और इस वक्त जो नाज़रीन देख रहे होंगे उनके तो इस वक्त यकीनन इश्क के समंदर में एक तलातुम खेज़ मौजें होंगी। ये मुझे बताइएगा हनीफ साहब कि अगर ये सफ़ात बंद नहीं होते हैं, अगर ये वेबसाइट्स बंद नहीं की जाती, जो अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है मुसलसल, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जनाब जस्टिस बार बार कह रहे हैं कि PTA अपना काम कर नहीं होती है, तो फिर आपने कोई लाए अमल तय किया है? क्या आप दबाव डालेंगे हुकूमत पर? क्या तरीक़ेकार होगा, कुछ हमें बताएं आप। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये कि मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि हम छोटे लोग हैं। मैं बड़ा अपने आप को कमज़ोर और बड़ा नातवान इंसान समझता हूँ, लेकिन खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मैं वैसे भी मैंने रैलियों में अलल ऐलान कहा है कि अगर रसूलुल्लाह के सहाबा ने जो नारा लगाया ना, हमारा जीना भी हुजूर के लिए, हमारा मरना भी हुजूर के लिए, हम कोई लंबी वो नहीं इतना बड़ा वो बोलते, मेरी एक मुकम्मल पुरानी मेरी तारीख गवाह है कि मैं जो बात कहता हूँ मैं वो करता हूँ, और मैंने हमेशा करके दिखाया है। इसमें मेरी बात नहीं है। इस वक्त तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा, अवाम सब जमा है। जुम्मे वाले दिन आप देखिए इस्लामाबाद के अंदर एक इलाके के उलमा की हमने रैली वहाँ रखी, अब देखिए वहाँ पर हज़ारों लोग जमा हो गए, और वहाँ मैंने अनाउंसमेंट की हुई है कि अगर ये गवर्नमेंट सीधी तरह ये काम नहीं करती है, हालांकि इनका कानूनी, इनका मजहबी, अखलाकी हर तरह से ये फर्ज बनता है, इससे आगे क्या दहशतगर्दी होगी कि करोड़ों मुसलमानों के दिलों में खंजर उतारे जा रहे हैं, और अब वो क्या चाहते हैं इससे बढ़कर के क्या ऐसा काम हो। और अगली बात ये बड़ा वाज़े और दो टोक सा सिलसिले हमने ऐलान भी किए हुए कि हम फिर इतने लोग निकालेंगे, इंशाअल्लाह वजीर दाखिला साहब को समझ आ जाएगी। मैं उस दिन उधर भी कहा है, आपके प्रोग्राम की वसातत से भी कहता हूं
دیکھیے مجھے رائٹ نہیں ہے کہ میں کسی کو یہ ڈکلیئر کروں کہ یہ گستاخ رسول ہے یا نہیں. بالکل صحیح. ہم یہ بالکل نہیں کہتے ہیں کہ تم ان جو دہشت گرد بلاگرز جو ہمارا کام ہی نہیں ہے. صحیح بات. ان کو لیکن ہم اتنا پوچھنا تو چاہتے ہیں وزیر داخلہ صاحب سے کہ اگر وہ جو لوگ آپ نے باہر بگائے ہیں اگر وہ گستاخ رسول نہیں تھے تو کم از کم ہمت کریں. روز آپ پریس کانفرنس کھڑکا مارتے ہیں, آپ پریس کانفرنس کر کے نام لے کے کہیں وکاس گستاخ رسول نہیں تھا, ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے. وہ یہ کہیں کہ وہ موچی والا اور وہ جو دوسرا وہ سلمان حیدر, دیکھیں اس میں ان لوگوں کی فیملی کی زندگیوں کا بھی خطرہ ہے. کبھی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کسی بے گناہ کی جان جائے. اگر وہ گستاخ نہیں ہیں تو آپ ان کی زندگیوں سے کیوں کھلواڑ کر رہے ہیں؟ اور اگر وہ گستاخان رسول ہیں, اور پھر یہاں میں ایک جملہ کہوں گا, اگر وہ گستاخ نہیں تھے تو بھاگے کیوں؟ وہ کہتے بھائی ہم نہیں ہیں گستاخ, ہم نے یہ پیجز نہیں چلائے, آؤ جس فون پہ مرضی ہم سے انویسٹیگیشن کر لو. اب پوری قوم اس وقت, میں سمجھتا ہوں اس پورے کیس کے اندر سینیریو میں, مجھے نہیں پتا عدالت کیا فیصلہ دے گی, لیکن ہم سمجھتے ہیں, علماء کا طبقہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے محترم وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب, ہمارے ایک بزرگوں نے اس نے ایک لفظ بولا کہ ان کے سہولت کار کے طور پہ سامنے آئے ہیں. تو اب حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے اس قوم کے غصے کو ٹھنڈا کریں. مفتی حنیف قریشی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اس معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا اور اگر سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو پائے تکمیل تک اور حتمی نتیجے تک اور منطقی انجام تک نہیں پہنچایا گیا تو مفتی حنیف قریشی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پھر بچہ گھر سے باہر نکلے گا اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا فرض ادا کرے گا. بہت بہت شکریہ جناب مفتی حنیف قریشی صاحب, آپ تشریف لائے. مفتی صاحب کو حیدرآباد بھی جانا ہے, یہیں پر ہم ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ عامر خان باکسر کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. ایک بہت ایکسکلوسیو خبر ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں, لیکن پہلے ایک وقفہ ایسے نہیں چلے گا. خوش آمدید ناظرین محترم. محمد حنیف قریشی صاحب, مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہوں گے تھوڑی دیر میں جناب اے حق صاحب. ایک بہت ایکسکلوسیو اسٹوری اے حق صاحب بریک کر رہے ہیں, ہمارے نمائندے ہیں, ہمارے سینئر صحافی ہیں بول کے, اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو عامر خان صاحب ہیں, باکسر عامر خان صاحب, ان کی زندگی میں پھر ایک تنازع نے جنم لیا ہے. گو کہ وہ حل ہو جائے گا اور امکانات یہی ہیں کہ صلح ہو جائے گی, لیکن ان کی اہلیہ مخدوم فریال مخدوم کا کہنا یہ ہے کہ شادی کے بعد پریوں جیسی زندگی کا سوچا تھا, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اور جو عامر خان کے اہل خانہ اور فریال کے درمیان تنازع جو مسلسل چل رہا تھا, ہم نے اس میں ایک بہت پازیٹیو رول پلے کیا, اور بار بار ہم یہ کہتے رہے کہ یہ کسی طرح گھر بس جائے, اور گھر انشاءاللہ بسے گا. لیکن فریال کا اپنے سسرال والوں کے ساتھ جو ایک جھگڑا ہے وہ بنیاد ہے, اور وہ انہوں نے پھر اپنے سسرال والوں کو نشانے پہ رکھا ہے, شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اور ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے جو اے حق صاحب کو دیا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ لباس کے معاملے میں شروع سے ہی بہت زیادہ آزاد خیال ہوں, اور لیکن مسلمان ہونے کی مناسبت سے اپنے لباس کو میں بہتر جانتی ہوں کہ مجھے کیسا پہننا چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھ پہ جو الزام لگاتے ہیں سسرال والے کہ اوریانیت کو میں فروغ دے رہی ہوں, یہ بالکل بے بنیاد ہے, اور لیکن مجھے عامر پر اور عامر کو مجھ پر پورا اعتماد ہے اور بھروسہ ہے. اور یہی بات یہ والا عامر بھی کہہ رہا تھا کہ اس جھگڑے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ سسرال کے درمیان جھگڑا ہے, عامر اور فریال کا کوئی جھگڑا نہیں ہے, وہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں. لیکن اندر کی کہانی کیا ہے یہ ہمیں بتائیں گے اے حق صاحب. ایکسکلوسیو اس وقت خبر ہمیں دیں گے, لندن سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اے حق. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے حق بھائی؟ بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب. اچھا, یہ کیا خبریں چل رہی ہیں؟ آپ ایکسکلوسیو کوئی خبر آج لے کے آئے, یہ جھگڑا ختم ہوگا اے حق صاحب یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ دونوں تو ساتھ رہنا چاہتے ہیں, لیکن یہ گھروں کے درمیان جو لڑائی ہے اس کی وجہ سے ان دونوں کی زندگی ایک جہنم سی بن کے رہ گئی ہے. ڈاکٹر صاحب, آج عامر خان, جیسا کہ آپ کو پتا ہے, عامر خان کے اہل خانہ اور فریال جو ہیں اہلیہ عامر خان ورلڈ باکسنگ چیمپئن جو پاکستان کے ستارے پوری دنیا میں سمجھے جاتے ہیں, ان کے درمیان چند ماہ قبل ایک نہ ختم ہونے والا تنازع جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا, جو تاحال ختم نہیں ہو سکا. اور آج پھر عامر خان کی اہلیہ نے کو تھوڑا سا اپنی سسرال کے خلاف
जहर जो है वो उगला है और उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और मेरे साथ एक्सक्लूसिवली आज उनकी जो है वो बात भी हुई है और उसमें उन्होंने कहा है कि ये झगड़ा खत्म होता नजर इसलिए नहीं आ रहा कि ससुराल वाले जो हैं, ये उन्होंने अगेन उनको तनकीद का निशाना बनाया कि ससुराल वाले जो हैं उनका दिल साफ नहीं हो रहा। और आमिर खान की जो बहनें हैं वो मुझे माइकल जैक्सन के साथ तशबीह देती हैं, वो मुझे सख्त तनकीद का निशाना बनाती हैं, जबकि आमिर खान की बहनें जो कुछ मर्जी पहने उन पर एतराज उनके जो ससुर और सास हैं वो नहीं करते। मगर जब मैं कुछ पहनती हूँ, खास तौर पर शादी के बाद जब उनके घर बेटी की पैदाइश हुई, उसके बाद आमिर खान की वालदा ने जो फरियाल की सास हैं उन्होंने कहा कि आप बेटा जरा बाहर जब निकलती हो तो आप अपने आप को ढांप कर जो है निकला करो, जिस पर उसको जो है फरियाल को अच्छा नहीं लगा और ये इस चीज से जो है वो हुआ। और मगर इसके साथ साथ वो ये भी जो देखती थी, उनका भी ये इल्जाम है कि जब आमिर खान की बहनें जो है वो घर से बाहर निकलती थी तो उस वक्त जो है वो उनको नहीं रोका जाता था। इस हवाले से ये जो चपलस थोड़ी थोड़ी जो चली, ये बहुत बड़ा जो है वो अच्छा ये मुझे बताइएगा, ये साहब ये बताइएगा कि जो ये गालों पर फिलर कराने का मामला था कि उन्होंने कहा आपने गालों पर फिलर कराया है, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो भरे हुए गाल अपने पसंद हैं, मैंने तो नहीं कराया फिलर, मुझे क्यों माइकल जैक्सन। तो ये फिलर का क्या मामला था, क्या ये क्यों इल्ज़ाम लगाया इन पे? देखिए ये भी आपको पता है कि वक्त गुजरते साथ साथ जो है कुछ लड़कियां तो एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं। ये भी एक ज़ाती ओपिनियन है कुछ लोगों की कि वो लड़कियां एहसास कमतरी का शिकार होती हैं और मुख्तलिफ फैशन के चक्कर में और अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ जो है वो हरबे इस्तेमाल करती हैं। तो वो प्लास्टिक सर्जरी और इस हवाले से बोटॉक्स जो है वो करवाया फरियाल ने अपने फेस के ऊपर, ताकि वो पहले से ज्यादा खूबसूरत लगे। मगर ये है कि जब वो बोटॉक्स और फेस प्लास्टिक सर्जरी थोड़ी सी जो करवाने के बाद जो फिलर उन्होंने करवाया, उसके बाद आमिर खान की बहनों की तरफ से सख्त तरीन तनकीद और दिल दुखाने वाली तनकीद जो है वो फरियाल को जो है उसका सामना करना पड़ा। तो इस वजह से जो है ये लड़ाई मजीद फिर फैली और सोशल मीडिया पे भी जो है ये मौजूद है। आपको क्या लग रहा है कि ये रिश्ता चलेगा, ये शादी चल पाएगी? क्योंकि दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन घर वाले शायद ये चाहते हैं कि अलहदा हो जाएं। डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है और अभी आपने जो बात की थी कि आपकी भी जाती ख्वाहिश और आपकी दुआएं भी यकीनन उनके साथ होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी आमिर खान से ये भी मेरी एक्सक्लूसिव मेरी आमिर खान से बारहा इस हवाले से जो है बात हो चुकी है। आमिर खान का और फरियाल का ये कहना है और आमिर खान इस हवाले से फरियाल को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं कि मेरी बीवी जो है वो कर रही है जो बिल्कुल ठीक कहती है। इस हवाले से आमिर खान ने अपने वालिदैन को भी बारहा ये बताने की और थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि आप हमारे बुजुर्ग हैं, ठीक है आपका हुक्म सारा आंखों पर, मगर हालात और मुआशरे के मुताबिक जो है वो इंसान को जो है वो डालना चाहिए अपने आप को। तो इस हवाले से आमिर खान और अपने घर वालों के दरमियान कुछ बहुत बड़ा जो है वो मुझे तनाव होता नजर आ रहा है। और मेरा ये जाती ख्याल है कि ये खास तावन जो है आमिर खान के फैमिली और उनके साथ जो फरियाल के सास और ससुर हैं उनकी जानब से कुछ तावन जो है वो नहीं किया जा रहा और बार बार तनकीद का निशाना। और एक और बड़ी मैं अहम बात बताऊं आपको कि आमिर खान की जो बहनें हैं वो फरियाल को जो है वो छोटी छोटी वो तनकीद करती हैं और वो ऐसी बातें करती हैं जिससे जो है वो फरियाल को दुख पहुंचता है। तो इस वजह से ये जो चीजें हैं ये इस तरफ से तावन जो है मुझे होता नजर नहीं आ रहा। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एक साहब। यानी कहने का मकसद एक साहब का भी यही था, घर की तरफ से थोड़े इख्तलाफात हैं और आमिर खान साहब और उनकी अहलिया फरियाल मखदूम साथ रहना चाहते हैं। तो ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये घर बसा रहेगा, लेकिन ये छोटे मोटे तनाज़े और तनाव बढ़ते रहेंगे। एक तनाज़ा कल भी था, एक तनाव कल भी था और वो बड़ा गहरा तनाज़ा था जिस पर हमने अली मोहम्मद ख़ान साहब से गुफ्तगू की थी। मारूफ़ एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ इस वक्त भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिजाज गिरामी अल्लाह के यहाँ बैठा हूँ मैं जी, ठीक है खैरियत से। तो हमारे अली मोहम्मद ख़ान साहब ने कल एक ज़बरदस्त पेश गोई की और वो आज सही हो गई। तो आपकी बात दुरुस्त हो गई कि मैंने कहा था ना, तो जो आपने कहा था वो बिल्कुल दुरुस्त हुआ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कल अली मोहम्मद ख़ान साहब ने क्या कहा था। अली मोहम्मद ख़ान साहब से हम ये पूछना चाहेंगे कि जिन क्रिकेटर्स पर इल्ज़ाम लगाया गया है, क्या आपके ख्याल में उनका कोई मुस्तकबिल आपको नज़र आता है सितारों की रोशनी में? पहला सवाल जो आपका है वो ये कि जो मौजूदा जो खिलाड़ी हैं जो स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस हैं उनके लिए जो मामलात हैं वो सख्त से सख्त होते चले जाएंगे।
پاکستان کا جو 5واں خانہ ہے وہ اسد ہے، لیو ہے، تو اس کے ساتھ زحل کی کچھ نظرات ایسی بن رہی ہیں کہ جو بھی کھلاڑی یا جو بھی لوگ اس میں ملوث ہوں گے ان کے خلاف سخت ترین کارروائی ہوگی، ان کے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے اور ان کو بین تک کیا جا سکتا ہے فار ایور. یہ جو بھی کھلاڑی ہیں جی بالکل فار ایور میں بالکل یہ امکانات ہیں، بالکل امکانات ہیں اس کے، کیونکہ یہ بہت سچویشن ہوتی ہے کہ جب زحل ناظر ہو جاتا ہے 5ویں خانے کو تو اس سے جو بھی لوگ منفی ایکٹیویٹیز میں کھیل کے حوالے سے ملوث ہوتے ہیں ان کے خلاف سخت ترین کارروائیاں ہوتی ہیں جو دائمی ہوتی ہیں، جو اور ایسا ہی ہوا جو علی محمد خان صاحب نے کل کہا، بالکل ایسا ہی ہوا. اور ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ARY نیوز کی کرٹیسی کے ساتھ، ہم ایک کلپ آپ کو دکھائیں گے. ان کھلاڑیوں پر سخت ترین پابندیاں عائد ہی نہیں ہوئی ہیں بلکہ اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہوا ہے کہ ان کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ان کا نام ڈال دیا گیا ہے. یعنی جو علی محمد خان صاحب نے فرمایا تھا اس کے مطابق سخت ترین پابندیوں کا آغاز شروع ہو گیا ہے اور ECL میں ان کا نام ڈال دیا گیا ہے. ہم ابھی آپ کو کلپ دکھاتے ہیں. اور اسپاٹ فکسنگ سکینڈل، معطل کھلاڑیوں کے نام ECL میں ڈالنے کا فیصلہ. FIA نے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا. مصباح الحق کا فکسنگ میں ملوث کھلاڑیوں پر تاحیات پابندی کا مطالبہ. جی آپ نے کلپ دیکھا تو کل آپ فرما رہے تھے وہ ایسا ہی ہوا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کی بات اب آگے بھی جا کے اور مزید سخت ہونے والی ہے ان کے حوالے سے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے آج دوبارہ موقع دیا اور مدعو کیا مجھے. ایکچولی جو پلانیٹری پوزیشن ہے وہ بڑی خطرناک ہے. ان لوگوں کو جو ہے نا یہ چیزیں انسان کیونکہ ہر آدمی ایسٹرولوجی سے مستفیض نہیں ہوتا تو یہ اس نازک صورتحال ہے اور اس میں ایسی چیزیں ہوں گی ان کے ساتھ کہ مطلب یہ فار ایور ہمیشہ کے لیے بین ہو جائیں گے اور کبھی زندگی بھر کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے یہ جتنے بھی کھلاڑی اس میں ملوث ہیں. پلس جو حساس معاملہ ہو گیا یہ جی بہت حساس ہوگا اور جو اس کے علاوہ جو بکیز بھی انوالو ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ان ٹچ آنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہوگی، ان کو سزائیں دی جائیں گی، سخت ترین سزائیں دی جائیں گی. اچھا یہ جو کرکٹ کا ایک ہے، میں اگر آپ سے پوچھوں، ظاہر ہے کہ اب یہ ایک چیز تو آپ کی درست ہو گئی، اب آج تو آپ ہیرو بن گئے ہیں بھائی، لیکن مجھے یہ اب آپ بتائیں کہ آنے والے دنوں میں اب مزید یہ اپنے حساب کتاب سے، یہ تو ظاہر ہے کہ جج صاحبان نے طے کیا ہوا ہے فیصلہ کس دن آنا ہے اور سنانا ہے، لیکن ابھی کتنے دن لگیں گے جو فیصلہ محفوظ ہوا ہوا ہے پیناما کیس کا؟ دیکھیں یہ 31 مارچ کے بعد کوئی تبدیلی ہوگی. 31 کے بعد ابھی نہیں آتا، ابھی فوری مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. اور 21 مارچ کے بعد جو ہے 31 نہیں 31 مارچ کے بعد تو فیصلہ آئے گا. لیکن 21 مارچ کے بعد کچھ چیزیں ان کے حق میں پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گی. کن کے حق میں؟ حکمرانوں کے، جو مطلب جو ہیں اس میں انوالو ہیں پازیٹیو ہوں گی اور ان کو اس سے بینیفٹ ہوگا. اچھا لیکن آگے جا کے پھر جب 21 اگست آئے گی جو سورج گرہن لگنے والا ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ 21 مارچ سے ان کے حق میں صورتحال بہتر ہوگی، 31 تک ابھی فیصلہ نہیں آئے گا اور جب فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد جو اگست آنے والا ہے اس میں صورتحال کچھ تھوڑی سی خراب ہو جائے گی، تبدیلی آنے کے امکانات ہیں. ٹھیک ہے بالکل، بہت بہت شکریہ. تشریف رکھیے گا ہمارے ساتھ ہی علی محمد خان صاحب نے ماشاءاللہ کل علم ہے اور اپنے علم کے مطابق کل انہوں نے اس رائے کا اظہار کیا تھا کہ کھلاڑیوں پر بہت سخت 1-2 دن میں کوئی پابندی لگنے والی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ آج ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ان کا نام ڈال دیا گیا اور آگے کے جو جس کو کہتے ہیں نا پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں تو کچھ نظر یہ آ رہا ہے کہ بہت شدید قسم کی ان پر پابندیاں لگنے والی ہیں. لیکن ایک تو ہوتی ہے پابندی لگ گئی، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صحافت کے اصولوں کے پابند رہے، ہم نے کبھی بھی کسی کو برا نہیں کہا زندگی بھر، اور ایک روسٹرم پہ آ کے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میری پوری صحافت جو گزری ہے، جو صحافتی زندگی، اس میں میں نے ہمیشہ اوائڈ کیا ہے کسی کے خلاف بات کرنے سے. میں آج سے لے کر آنے والے کئی دنوں تک ان کو ان کی پرانی چیزیں یاد دلاؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ جب آپ روسٹرم پہ کھڑو گے کوئی بات کریں تو اتنا ضرور یاد رکھیں کہ آپ کا ماضی کیا رہا ہے اور آپ کس طرح سے صحافیوں کے بارے میں کہتے رہے ہیں. ہمارے نیا بابا ہیں، ایک جگہ پہ تھے اور جگہ پہ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے تو آج تک کسی کو برا نہیں کہا، میں نے اوائڈ کیا ہے کوئی کلیش یا کسی بھی صحافی کے بارے میں کوئی رائے دینا یا کوئی خبر دینا یا اس سے اختلاف کرنا. میں بڑا اچھا انسان ہوں، بہت میں نے اچھی صحافت کی ہے. یقیناً آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ کی اچھائی سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے، آپ ایک سچے انسان بھی ہوں گے، لیکن یہ ذرا دیکھ لیں آپ کہ کیا کر رہے ہیں. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. فرض کریں طارق صاحب میں آپ ہی سے شروع کرتا ہوں، ہاں یا نہ میں جواب دینا. آپ کو ایسے ٹی وی پر لوگ نظر آ رہے ہیں ٹی وی پروگرامز کرتے ہوئے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی لائن لے رہے ہیں جس کو آپ کو دیکھ کے لگے گا کہ یہاں پہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، یہ غیر ضروری طور پہ گھسیٹا جا رہا ہے فوج کو، نام نہیں پوچھوں گا، نظر آتا ہے؟
دیکھیں میں فوج اور ISI کی تک اس کو محدود نہ کریں. جو انفارمیشن انگریس ہے پاکستان کے اندر فورن پاورز کی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں لیکن اس شرط پر کہ آپ مجھ سے دوبارہ نام نہیں پوچھیں گے کیونکہ نام پھر میں اپنے کالم میں لکھوں گا, آپ کے پروگرام پہ نہیں بتاؤں گا. ایک صاحب ہیں جو ایک پروگرام کرتے ہیں ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے, بڑا ٹی وی چینل ہے, انہوں نے امریکیوں کے ساتھ مل کر یہ بات کی ہے کہ آپ ہمیں پیسے دیں, میں پاکستان کے اندر ٹی وی چینل کھولنا چاہتا ہوں. اب یہ امریکہ کے جو اہم ترین نمائندے ہیں وہ خود شاید یہ سب جانتے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں. ہاں چلیں جو جانتے ہیں ان کا بھلا ہو, جو نہیں جانتے ہیں وہ میرا کالم بعد میں پڑھیں گے. اب اور ان کے جو فنڈنگ ہوتی ہے جب وہ امریکہ کے اندر جاتے ہیں مفت ہوتی ہے, ان کی بیگم ان کے ساتھ جاتی ہے, نہ ان کے وہ کریڈنشل ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور وہ گرو بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ایسی کمال باتیں کرتے ہیں, ان کو سپیس اویلیبل کی گئی ہے. بنیادی سوال پھر یہ اٹھتا ہے نا کاشف کہ آپ نے کبھی صحافت کے لیے کام نہیں کیا, ابھی آپ نے کبھی صحافتی جلوسوں میں شرکت نہیں کی, آپ نے کبھی کوئی قربانی نہیں دی, آپ امریکیوں کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں اور ان سے پیسے مانگتے ہیں ٹی وی چینل کھولنے کے لیے, اور آپ کو پھر ایک چینل کے اوپر 1 گھنٹہ بھی ملا ہوا ہے, 1.5 گھنٹہ ملا ہوا, آپ کالم نگار بھی ہیں, آپ اخبار بھی چلاتے رہے ہیں. تو بھائی آپ کا ایجنڈا کیا, آپ کا مقصد کیا؟ یہ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تو آپ نام بھی بتا دیتے ہیں کہ چڑی بابا کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اور چڑی بابا نے پھر بعد میں آپ کی اس پہ کلاس بھی لی تھی اپنے پروگرام میں. تو آپ لوگوں کی جب میں باتیں سنتا ہوں اور پھر جب میں کسی روسٹرم پہ آپ کو دیکھتا ہوں, بہت معصوم سا بنا ہوا روسٹرم, یاد ہوگا آپ کو, ایک روسٹرم پہ آپ کھڑے ہوئے تھے, میں بھی وہیں تھا, آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. روسٹرم پہ ایک معصومیت کے ساتھ جو آپ تشریف لائے تھے, تو مجھے منی بیگم یاد آ جاتی ہیں. منی بیگم کی ایک بڑی مشہور غزل ہے کہ ان کی تعریف کیا پوچھتے ہو, عمر ساری گناہوں میں گزری, پارسا بن رہے ہیں وہ ایسے جیسے گنگا نہائے ہوئے ہیں. تو پارسائی کے دعوے رہنے دیجئے, یہ باتیں جانے دیجئے. پارسائی کا دعویٰ زیب نہیں دیتا کسی کو بھی, اور ہم میں سے کوئی بھی پارسا نہیں ہے. ہم سب لوگ کہیں نہ کہیں خطائیں کر کے آئے ہیں, گناہ کیے ہیں, تکالیف دی ہیں, دکھ پہنچائے ہیں اور درد بہت دیے ہیں. آپ کو میں کل ایک اور آپ کو پرانی یاد میں لے جاؤں گا, جب آپ میرے بارے میں کیا کیا کہہ رہے تھے. آپ نے روسٹرم پہ کھڑو کے کہا میں نے تو ان کو کچھ نہیں کہا, آپ نے مجھے کیا کچھ نہیں کہا ہے, اور کون کون اس پہ ہنس رہا تھا, وہ بھی ذرا میں کل دکھاؤں گا آپ کو, کیونکہ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو لیکن ہمیں یاد ہے سب ذرا. تو یہ آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے, کیونکہ روسٹرم پہ کھڑو کے آپ نے جو اپنی پاکیزگی بیان کی تھی, میرا جی چاہتا ہے کہ میں وہ ضرور بتاؤں. لیکن یہ آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پاکیزگی کی بات ہوگی, جہاں طہارت کی بات ہوگی, جہاں ایمان کی بات ہوگی, جہاں اتقان کی بات ہوگی, جہاں یقین کی بات ہوگی, جہاں عظمت کی بات ہوگی, وہاں پر اس ہستی کا نام ضرور لیا جائے گا جن کا آج یوم ولادت ہے, اور جن کا نام ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام. آج میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم ولادت ہے. جب آپ پیدا ہوئیں عین اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود نصب کر رہے تھے, اور جس وقت حجر اسود نصب کر رہے تھے اپنے دست مبارک سے, واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک چادر پہ اس کو رکھا گیا تھا, اور وہ چادر کے 4 کونے 4 بڑے سرداروں کو دیے گئے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے حجر اسود نصب کیا گیا تھا. تو اب ہم حجر اسود کو ایکچولی نہیں چومتے, ہم رسول کے ہاتھوں کو چومتے ہیں, جا کے دست اقدس کو چومتے ہیں. تو اس حجر اسود کو جب نصب کیا گیا تھا, عین اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع بھی دی گئی کہ آپ کے گھر فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے. آپ کی شادی ہوئی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے, اور جب تک آپ حیات رہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کی حیات میں کوئی دوسری شادی نہیں کی. آپ کی محبت مثالی محبت تھی. حسنین کریمین کی امی جان ہیں, سیدہ زینب کی امی جان ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا, جس نے فاطمہ کو درد دیا اس نے مجھے درد دیا, جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی رسول اللہ کا فرمان ہے اور حضرت فاطمہ کا ذکر ہے. میں قربان جاؤں سیدہ فاطمۃ الزہرا
रदी अल्लाह ताला अन्हा आप पर, मैं कुर्बान जाऊँ आपके पूरे ख़ानदान पर, मैं कुर्बान जाऊँ आपके उन बच्चों पर कि जिन्होंने कुर्बान होकर नाना के दीन को बचा लिया। आज आपका यौम विलादत है। हमारी तरफ से, हम गुनाहगारों की तरफ से, हम ख़ताकारों की तरफ से, हम सियाकारों की तरफ से, क्योंकि आप ही अपने बाबा जान से हमारी सिफारिश करेंगी, हम सब की तरफ से ये यौम विलादत तमाम हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के चाहने वालों को मुबारक हो। और ये तो हज़रत फ़ातिमा का ज़िक्र था। फ़ातिमा के ज़िक्र के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, जब हम प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं तो एक ऐसी शख्सियत कि जो अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, ये शख्सियत को मैं इसलिए नहीं भूल सकता कि एक मैं टेलीथॉन कर रहा था और वो टेलीथॉन सुनामी पर थी, जो ज़ाहिर है कि सुनामी जापान में जब आया था उसके बाद कई ममालिक उसकी लपेट में आए थे। इंडोनेशिया तबाह और बर्बाद हो गया था। ग़ालिबन मेरा ख़्याल है कि ये कोई 2003-4 की बात है शायद, ग़ालिबन कुछ इसी तरह का था। तो उस वक्त एक ऐसी शख्सियत सिर्फ प्रोग्राम देखकर कि मैं टेलीविज़न पे बात करूँ चलते हुए आए थे और आने के बाद मुझे गले लगाया और कहा मुझे तुमसे मिलने का बड़ा शौक़ था। मैं हैरान रह गया कि ये मुझसे मिलने के लिए आए हैं, मैं तो इनसे मिलने का मुतमन्नी था। ये नाम है मोहम्मद अली साहब का। आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, उनकी बरसी है। देखते हैं ये चीज़। पाकिस्तानी सिनेमा की एहसास शख्सियत, शहंशाह जज्बात, नामवर अदाकार मोहम्मद अली की आज 11वीं बरसी मनाई जा रही है। मोहम्मद अली ने अपने कैरियर का आगाज़ बतौर ब्रॉडकास्टर रेडियो पाकिस्तान से किया और जल्द ही अपनी खूबसूरत आवाज़ और बाकमाल अदायगी की बदौलत रंगों की दुनिया में आ गए। मुजरिम तो इंसान उसी वक्त बन जाता है वकील साहब जब वो किसी गरीब घर में जन्म लेता है। कातिल तो वो उसी दिन हो जाता है जब वो अपनी जरूरतों का गला घोट कर खुद को मजबूरियों का कफन पहना देता। फिल्म आग का दरिया की कामयाबी ने मोहम्मद अली को फिल्मी उफक का सुपरस्टार बना दिया। मेरी जिंदगी के 12 साल वापस दो, मुझे मेरी जवानी लौटा दो, मुझे मेरी आरज़ुएं और मेरी तमन्नाएं वापस कर दो। मुनफरिद डायलॉग डिलीवरी और जानदार अदाकारी के बायस मोहम्मद अली का शुमार एशिया के 25 बेहतरीन अदाकारों की फहरिस्त में होता है। 4 दहाइयों तक पाकिस्तानी सिल्वर स्क्रीन पर राज करने वाले मोहम्मद अली ने 300 के करीब उर्दू, पंजाबी, पश्तो और बंगाली फिल्मों में काम किया। मोहम्मद अली की शोहराए आफाक फिल्मों में कनीस, खामोश रहो, साइका, आस, वहशी, आईना और सूरत शामिल हैं। मजमूई तौर पर 10 निगार अवार्ड हासिल करने वाले मोहम्मद अली को सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी और तमगा इम्तियाज से भी सरफराज किया गया। अपनी लाजवाल अदाकारी के बायस मोहम्मद अली आज भी अपने मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। बोल और टीम ऐसे नहीं चलेगा अजीम अदाकार मोहम्मद अली को खराज तहसीन पेश करता है। अली साहब, आप हमारी यादों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। आपने हमें बोलने का फ़न सिखाया, आपने हमें क़ुव्वत गोयाई का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ज्वार भाटा किसको कहते हैं, लफ्ज़ों को किस तरह अदा किया जाता है। अली साहब, आपने हमको सिखाया। मोहम्मद अली साहब, आज आप इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन आप कई लोगों के लिए स्कूल का दर्जा रखते हैं। ख़ास तौर पर मेरे लिए तो आप एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है आपकी आवाज़ से, आपके अंदाज से, आपके लब व लहजे से। आपने मरसिया तहतुल लफ्ज़ भी पढ़ा है। आप रेडियो पाकिस्तान की मशहूर आवाज़ों में से थे और फिल्म इंडस्ट्री तो खैर उसमें तो आप राज करते थे। और फिर जब ज़ेबा साहिबा से आपकी शादी हुई, मैं ज़ेबा साहिबा को भी मुखातिब करूँगा। आज वो हयात हैं और वो अपने शौहर से बेइंतहा आज भी मोहब्बत करती हैं, उनकी यादों में ही गुम हैं। अल्लाह ताला ज़ेबा साहिबा को ये सदमा झेलने की मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि वो आज भी मोहम्मद अली साहब की यादों से बाहर नहीं निकल पाई हैं। एक खूबसूरत जोड़ी थी, एक खूबसूरत जोड़ी रहेगी, क्योंकि ज़ेबा साहिबा आज भी उनको याद करती हैं। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, सांसों में रवानी रही तो कल इसी वक्त इसी चैनल पर इसी प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे इस अपने बंद के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।